بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، آج کا جو عمل ہے وہ بیٹا یا بیٹی کے نکاح کے لیے بہترین عمل ہے کہ بیٹا یا بیٹی کی نکاح ہو جائے اور ایسا ہو کہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو بعد میں، اور اس میں چین ہو، سکون ہو، راحت ہو، آپس میں محبت ہو، تو اس کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح نکاح ہو جائے پھر آپس میں تعلقات صحیح بن جائے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، مجرب عمل ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور میں تم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اما جان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سارے گھر میں خوشیاں ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اس اچھے اخلاق کی وجہ سے گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں اللہ جل شان سے ڈرتے رہا کرو۔ حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ جل شان سے ڈرے رہو۔ تم نے اللہ کی امانت سے ان کو لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کے شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارے یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فراش پر کسی ایسے کو نہ لائے، کسی اجنبی کو نہ لائے۔ اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، لیکن ایسے نہ مارو کہ ظاہر ہو کہ مار ان پر ظاہر ہو۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ، یعنی اپنے طاقت کے مطابق ان کو سب کچھ دو۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ جل شانہ فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا یہ بھی حق ہے کہ جیسے مردوں کا ان پر حق ہے تو دستور کے مطابق۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، ان کو منہ پر نہ مارو، ایسا گالیاں نہ دو، ان کو گالیاں بھی نہ دو، اور ان سے روٹ کر کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ اس آیات کو پڑھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں، جس طرح مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔ تو جس طرح مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیوی بناؤ سنگار کرے، اس طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بیویوں کے سامنے بناؤ سنگار کرے۔ اور اس طرح اور جگہ بھی اللہ جل شانہ فرماتا ہے، للرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز الحکیم، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبہ کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، اور خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی، دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے اعتبار سے۔ جسے اور جگہ فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی رکھی ہے، اس لیے بھی یہ مال خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا ہے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے، آپس میں اچھا۔ اور اس طرح محبت بڑھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر خاوند بیوی کے سامنے جھوٹ بولے، جھوٹی تعریف کرے، یہ بھی جائز ہے۔
اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے باندھی گھر کے کونے میں سو رہی تھی، یہ اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی، ان کو بستر پر نہ پایا تو اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندھی میں مشغول دیکھا، اندر واپس آئی، چوری لے کر باہر نکلی، اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چوری اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی تو جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چوری گونپ لیتی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں باندھی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا، میں باندھی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اگر میں ان کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں جنبی ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور ان کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار سنا دی، آتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ کما لاح مشہور من الفجر ساطعہ، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو روشن اور چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔ آتا بالہدا بعد العمی فقلوبنا به موقنات انما قال واقعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے، اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کچھ اشعار انہوں نے بیوی کے سامنے کہی۔ یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے درمیان میں یہ واقعہ سنایا کہ جس سے بیوی کی محبت حاصل ہو جائے۔ اس طرح اب یہ جو وظیفہ ہم نے شروع میں کہا ہے کہ بیٹا یا بیٹی کا نکاح نہ ہو رہی ہو، اس کے بارے میں کوئی پریشان ہے تو اس کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ فرقان آیات 54 اور پارہ 19، اس میں ایک آیات ہے وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ الْقَدِيرَ۔ اس آیات کو اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو، یہ نکاح نہ ہوتا ہو، تو آپ اپنی اس مراد کے لیے 21 دن تک 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور 21 دن تک 313 مرتبہ اس آیات کو پڑھیں۔ کسی بھی خاص وقت میں بندہ اس آیات کو پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے، مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے گا، شیئر کرے۔